سبيل الدموع سبيل. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ استحاضہ کے مسائل۔ جس خاتون کو استحاضہ سے پہلے ایام حیض معلوم ہو، یعنی ہر ماہ کس تاریخ کو شروع ہوتے ہیں اور کتنے دن رہتے ہیں، اسے گزشتہ عادت کے مطابق حیض کے ایام شروع کرنے چاہیے اور اس مدت میں استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ ایام حیض گزرنے کے بعد مستحاضہ کو غسل کر کے معمول کے مطابق نماز روزہ ادا کرنا چاہیے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں کہ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہا نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی خدمت میں عرض کیا، اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم، میں مہینہ بھر پاکی نہیں ہوتی، کیا نماز چھوڑ دوں؟ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، یہ ایک رگ کا خون ہے، حیض کا نہیں، لہٰذا حسب عادت جب حیض شروع ہو تو نماز چھوڑ دو اور جب عادت کے برابر دن گزر جائے تو خوب دھو لو اور نماز پڑھو۔ اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ استحاضہ اس خون کو کہتے ہیں جو بعض خواتین کو پورا مہینہ بغیر رکے مسلسل آتا رہتا ہے یا مہینہ میں صرف 2-4 دن رک جائے۔ استحاضہ ایک مرض ہے، اس مرض کی بیمار خاتون کو مستحاضہ کہتے ہیں۔ استحاضہ کے احکام حیض اور نفاس کے احکام سے الگ ہیں۔ اس خاتون کو استحاضہ سے پہلے حیض کے ایام معلوم نہ ہو، یعنی حیض میں بے قاعدگی رہتی ہو، کبھی جلدی کبھی دیر سے آتے رہے ہوں، اسے حیض اور استحاضہ کے خون کے رنگ میں فرق دیکھ کر حیض اور استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ مستحاضہ کو ہر نماز کے لیے نیا وضو کرنا چاہیے، یعنی کہ جو مستحاضہ عورت ہوگی وہ جب بھی نماز پڑھے گی تو نماز پڑھنے کے لیے اس کا وضو ہونے کے باوجود اسے دوبارہ وضو کرنا ہوگا۔ حضرت فاطمہ بنت ابی حبیش رضی اللہ تعالیٰ عنہا سے روایت ہے کہ وہ استحاضہ کی مریضہ تھی۔ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے انہیں فرمایا، جب حیض کا خون ہو تو یہ سیاہ رنگ کا ہوتا ہے جو پہچانا جاتا ہے، لہٰذا جب یہ ہو تو نماز نہ پڑھو، لیکن اگر اس کے علاوہ کوئی دوسرا خون ہو تو وضو کر کے نماز پڑھ لو، کیونکہ یہ استحاضہ کا خون ایک رگ سے نکلتا ہے۔ اسے ابو داؤد اور نسائی نے روایت کیا ہے۔ جس خاتون کے ایام حیض معلوم نہ ہو اور جس کے حیض اور استحاضہ کے خون میں رنگ کا فرق بھی نہ پایا جاتا ہو، اسے پہلی دفعہ حیض آنے کے دنوں کو سامنے رکھتے ہوئے ہر مہینے کے اس دن سے حیض کی ابتدا شمار کرنا چاہیے۔ جس دن پہلی مرتبہ حیض آیا تھا، مثلاً کسی خاتون کو پہلی دفعہ مہینے کی 7ویں تاریخ کو حیض آنا شروع ہوا تو اسے حیض اور استحاضہ میں فرق کرنے کے لیے 7ویں دن سے حیض کے احکام پر عمل کرنا ہوگا۔ یا مذکورہ مستحاضہ کو اپنے جیسی خواتین، اپنے ملک، اپنے علاقہ، اپنی عمر، اپنے جتنے بچوں والی خواتین کی عادت کو سامنے رکھتے ہوئے مدت حیض کا تعین 6 یا 7 دن شمار کرنے کے بعد استحاضہ کے احکام پر عمل کرنا چاہیے۔ حضرت حمنہ بنت جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کہتی ہیں، مجھے کثرت سے مسلسل استحاضہ کا خون آیا کرتا تھا۔ میں نبی اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے مسئلہ دریافت کرنے کے لیے حاضر ہوئی۔ اس وقت آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میری بہن زینب بنت جیش رضی اللہ تعالیٰ عنہا کے گھر میں تھے۔ میں نے عرض کیا، اے اللہ کے رسول، مجھے استحاضہ کی بیماری ہے اور خون بڑی کثرت سے مسلسل آتا ہے جس نے مجھے نماز روزے سے روک رکھا ہے، اس کے بارے میں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کا کیا حکم ہے؟ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، میں تمہیں روئی استعمال کرنے کی ہدایت کرتا ہوں کیونکہ وہ خون چوس لیتی ہے۔ حضرت حمنہ نے عرض کیا، خون تو اس سے بھی زیادہ ہے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، روئی کے اوپر لگوٹ کس لیا کرو۔ میں نے عرض کیا، خون اس سے بھی زیادہ ہے۔
آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا روئی کی جگہ کپڑا استعمال کرو۔ میں نے عرض کیا خون تو اس سے بھی زیادہ ہے، کثرت سے جاری رہتا ہے۔ تب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا میں تمہیں 2 باتوں کا حکم دیتا ہوں، ان دونوں میں سے جس پر چاہو عمل کر لو، وہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اور اگر دونوں پر عمل کرو تو تمہاری مرضی۔ استحاضہ شیطان کی ٹھوکر میں سے ایک ٹھوکر ہے، جبکہ حیض تو تمہیں 6 یا 7 دن ہی آتا ہے۔ ان دونوں کا علم اللہ کے پاس ہے، لہٰذا ان 6 یا 7 دنوں کے بعد غسل کر کے اس غسل کی وجہ سے پاک صاف ہو گئی ہو تو 23 یا 24 یوم نماز گزارا کرو، یہ تمہارے لیے کافی ہوگا، اور پھر ہر ماہ اسی طرح کر لیا کرو جیسا کہ حیض والی عورتیں حیض کے وقت کرتی ہیں اور پاک عورتیں پاکیزگی کے وقت کرتی ہیں۔ اسے ترمذی نے روایت کیا ہے۔ مستحاضہ غسل کرنے کے بعد تمام عبادات معمول کے مطابق ادا کر سکتی ہے۔ حضرت عائشہ رضی اللہ تعالی عنہا فرماتی ہیں کہ نبی اکرم صلی اللہ علیہ وسلم کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک زوجہ حالت استحاضہ کے باوجود اعتکاف کیا کرتی تھی، اسے بخاری نے روایت کیا ہے۔ غسل کرنے کے بعد مستحاضہ سے صحبت کرنا جائز ہے۔ حضرت اکرمہ رضی اللہ تعالی عنہ فرماتے ہیں کہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا استحاضہ کی مریض تھی اور ان کے شوہر حضرت عبد الرحمن بن عوف رضی اللہ تعالی عنہ ام حبیبہ رضی اللہ تعالی عنہا سے غسل کرنے کے بعد صحبت کیا کرتے تھے، اسے ابو داؤد نے روایت کیا ہے۔ یہاں پر رک کر سوچیں کہ اگر انصار کی خواتین دین اور طہارت کے ایسے مسائل نہ پوچھتی تو ہمارے لیے کس قدر مشکل ہوتی۔ ان انصار خواتین کی بدولت ہم خواتین کو طہارت کے بارے میں بہت رہنمائی ملی۔ میری عزیز بہنوں، اس کورس کا مقصد ہی آگاہی پھیلانا تھا۔ بہت سی پڑھی لکھی خواتین جنہوں نے یونیورسٹی سے تعلیم حاصل کی ہوئی ہے مگر طہارت حاصل کرنے سے بالکل انجان ہے، یعنی انہیں پڑھایا ہی نہیں گیا۔ اسی مقصد کے تحت ہم نے اس کورس کا آغاز کیا تاکہ ہم تک دین کی وہ باتیں پہنچ جائیں جن سے آج تک ہم ناآشنا ہیں۔ اللہ سے دعا ہے اللہ ہمیں پاک صاف رہنے کی توفیق عطا فرمائے، اللہ ہمیں دین کے کام میں دین کی خدمت کرنے کی توفیق عطا فرمائے۔ وبالله نذنا يطوى زمان بائس شاح